امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے، ان کے 58 بحری جہاز، ایئر فورس، دفاعی آلات سب تباہ کر دیے۔ اس کے باوجود جلدی نہیں نکلنا چاہتے۔ ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہوگا۔ ہم امریکہ اور دنیا کو لاحق خطرے کو ختم کریں گے۔ ہم اپنا کام مکمل کرنے تک نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا امریکہ تیل کی عالمی ترسیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ IEA نے 400 ملین بیرل تیل ریلیز کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں نمایاں طور پر کم ہوئی ہیں۔ Well, it's only good if you win. You can only do. And we've won. Let me say, we've won. You never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We knocked out 58 naval ships. We knocked out their navy. But they also knocked out the mine layers, and we knocked out 31 of them. Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. After midnight hammer, and then we left. We figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years. And oil prices are already coming back down, and it's going to come down. But we're not leaving until that job is finished, and it's going to be very fast. My administration, as you know better than anybody, is also working to keep the oil flowing. It's flowing all over. Earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ میں ہم بہت اچھی صورتحال میں ہیں۔ آبنائے ہرمز پر بھی بھرپور نظر ہے۔ امریکہ اب فری رینج کی طرح ایران میں کارروائی کر رہا ہے۔ جوائنٹ بیس اینڈریوز پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اہم یہ ہے کہ جنگ جیتنی ہے، جلد اور فیصلہ کن جیت، تاکہ ایران دوبارہ اپنی فوجی اور بنیادی ڈھانچے کی صلاحیتیں حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگرچہ وہ تہران یا دیگر علاقوں کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے ملک کی دوبارہ تعمیر تقریباً ناممکن ہو جائے گی، لہٰذا وہ فی الحال ایسا نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پڑوسی ممالک پر ایران کے حملوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کو 135 ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ قرارداد کے حق میں 13 ارکان نے ووٹ دیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کے مطابق ایران کے حملے عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ قرارداد میں خلیج فارس میں عالمی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی مذمت کی گئی۔ قرارداد بحرین نے خلیجی ممالک اور اردن کی حمایت سے پیش کی ہے۔ پاکستان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ بحرین کے مندوب نے کہا قرارداد کا منظور ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بین الاقوامی برادری ایران کے حملوں کو ناقابل قبول اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ امریکی مندوب نے کہا ایران کی جانب سے پڑوسی ممالک کو یرغمال بنانے کی پالیسی ناکام ہو گئی۔ ایرانی رجیم ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتی۔ روسی مندوب بولے مشرق وسطی میں موجودہ صورتحال پر افسوس ہے۔ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جارحیت نامناسب قرار دی۔ چینی مندوب نے کہا مشرق وسطی میں سویلین انفراسٹرکچر پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کی جائیں۔ تنازع کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ سلامتی کونسل میں قرارداد پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ کونسل میں سیاسی مفادات کو UN چارٹر پر فوقیت دی گئی۔ قرارداد ایران کے خلاف واضح ناانصافی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ قرارداد زمینی حقائق کو مسخ کر رہی ہے۔ موجودہ بحران کی اصل وجوہات کو نظر انداز کیا گیا۔
سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے لیے روس کی جانب سے پیش کردہ قرارداد مسترد ہو گئی۔ روسی قرارداد میں مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شہریوں اور سول انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کی گئی۔ بحران کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قرارداد کو مطلوبہ 9 ووٹ حاصل نہ ہو سکے۔ ووٹنگ کے بعد اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے کہا سلامتی کونسل نے جنگ فوری روکنے کا واضح مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ بعض ممالک کے امن و بین الاقوامی قانون سے متعلق دعوے محض خالی نعرے ہیں۔ امریکی صدر کے دعووں کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئیں۔ IAEA نے 400 ملین بیرل تیل ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی کروڈ آئل 93.18 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت 98 ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے۔ تیل کی فی بیرل قیمت 200 ڈالر تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کی پالیسی اب پے در پہ حملے ہوگی۔ اپنا ہرمز میں آنے والا ہر جہاز ٹینکر ہمارا جائز ہدف تصور ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی، کہا تیل کے ایک قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ سمیت کئی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو بھی جائز ہدف قرار دے دیا۔ دفاتر اور ڈیٹا سینٹرز کی فہرست جاری کر دی، کہا دشمن کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے، حزب اللہ کے ساتھ مل کر سینکڑوں راکٹ داغ دیے، تل ابیب سمیت پوری صہیونی ریاست میں سائرن بج اٹھے۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، صہیونی شہروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ مشرق وسطیٰ پر بھی حملے جاری، عراق کے قریب سمندر میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکر پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی، عملے کا 1 رکن ہلاک، 25 کو بچا لیا گیا۔ حکام کے مطابق ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف۔ گزشتہ روز بھی 3 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کا 3 بیلسٹک میزائل اور 18 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ عراق اور بحرین میں بھی امریکی اہداف پر ڈرونز حملے، قطر نے بھی 2 بیلسٹک میزائل تباہ کیے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ تازہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے کرنل سید ابراہیم سمیت مزید 9 افراد جاں بحق۔ تہران کے مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ مہر آباد ایئرپورٹ کے قریب زوردار دھماکے سنے گئے۔ لبنان پر بھی اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ بیروت میں خوفناک حملے، 8 شہری شہید ہوئے، 17 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زخمیوں اور شہداء کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ نکلا۔ امریکی فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا۔ اخبار کے مطابق میناب میں اسکول پر حملہ ہدف کے تعین کی غلطی تھی۔ میزائل حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا، جو غلطی کا باعث بنا۔ ایران کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ، فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف، نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا۔